السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہم عرصے سے رحیم یار خان کے ایک دیہات میں رہا کرتے تھے۔ بڑی ذمہ دار کے مزارے تھے۔ اس نے 1 بیگھہ زمین ہمارے پرکھوں کو دے دی کہ اس پر مکان تعمیر کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں بتاتی چلوں کہ زمیندار اپنے مزاروں کو تھوڑی سی زمین، ایک کچا گھر تعمیر کرنے کو دیتے ہیں، لیکن زمین کبھی بھی مزارے کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ اسی کی ہی ملکیت رہتی ہے اور جب چاہیں وہ مزاروں کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یوں رہائش رکھتے ہیں وہ زمیندار کے کام کاج کے پابند ہوتے ہیں۔ بے شک ان کو ان کی محنت کا معاوضہ سال بھر کے اناج یا رقم کی صورت میں زمیندار سے مل جاتا ہے، لیکن وہ پھر کسی دوسرے زمیندار کے پاس جا کر کام نہیں کر سکتے۔ چودھری رب نواز کے رقبے پر ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے آباد تھے۔ چودھری کے دادا اور والد بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ ہمارے پرکھوں کا خیال اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے، جو ان کی پشتنی چاکر تھی۔ اپنے بزرگوں کے وفات کے بعد پھر ہم نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ رب نواز کے بیٹے کا نام حق نواز تھا۔ یہ شخص اپنے باپ دادا سے قطعی مختلف نکلا۔ یہ ان کی طرح انسان دوست اور اپنے مزاروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ انتہائی کنجوس اور بری نیت بھی رکھتا تھا۔ اکثر محنت مزدوری کا معاوضہ جو میرے والدین کرتے ہڑپ کر جاتا، اناج دینے میں بھی بخالت کرتا۔ امی اور باجی سارا دن اس کی حویلی میں کام کرتی تھیں۔ صبح 7 بجے جاتی اور رات 8 بجے گھر لوٹتی۔ کچن اور گھر کا تمام کام کرتی۔ حویلی کی صفائی، جھاڑو، جھاڑ پونچھ کے علاوہ اناج کی چھان پھٹک اور سردیوں کے موسم میں رضائیوں اور گدوں کی دھلائی، بھرائی، ترپائی سبھی کچھ ان کے ذمے تھا۔ زمیندار کے گھر کی عورتیں صرف بیٹھ کر حکم چلاتی تھیں۔ جب چاول کی فصل اترتی، گھر میں اوکھلی سے دھان کی کٹائی، چھاج سے بھوسی کی چھٹائی اور دھان کے چھلکوں سے جدائی، یہ ایسے محنت طلب کام تھے جو سخت گرمی میں کرنے کی وجہ سے امی تھک کر بیمار پڑ جاتی تھیں۔ اللہ کا شکر تھا کہ مالکن اچھی تھی۔ وہ میری ماں کو کام کے بدلے 2 بورے چاول کے دے دیتی اور رقم سے بھی امداد کرتی، مگر وہ یہ سب دینا دلانا شوہر سے چھپ کر کرتی تھی۔ حق نواز ہمیں مزارہ نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ ہمارے مزارے پشتوں سے ہماری زمین پر بیٹھے ہیں تو ان کو اجرت وغیرہ نہیں دینی، مگر ڈٹ کر کام لینا ہے اور دبا کر رکھنا ہے تاکہ اپنے حق کے لیے سر نہ اٹھا سکیں۔ اتنا تھوڑا سا اناج دینا کہ زندگی کا جسم سے رشتہ باقی رہ جائے، مگر پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کہیں سست نہ پڑ جائیں۔ بچوں کی بیماری، ان کی شادی بیاہ اور زندگی کے اخراجات سے اسے کوئی سروکار نہ تھا، جبکہ رب نواز مرحوم ہمارے یہ سارے خرچے برداشت کرتے۔ اناج کے علاوہ سردیوں گرمیوں کے موسم میں جوڑے، جوتے، دوا دارو سب ان کے ذمے ہوتا تھا۔ حق نواز مزاج کا بد تھا، کبھی نرمی سے بات نہ کرتا، معمولی غلطی پر جوتا اٹھا کر دھنائی کر ڈالتا، گالیاں بکتا۔ جب سے رب نواز مرا تھا یہ ظالم اس گدی پر براجمان ہو گیا تھا۔ کوئی مزارہ بھی اس سے خوش نہ تھا۔ ہمارا خاندان بڑا تھا، ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ہمارا گزارا رب نواز کی عنایتوں پر ہوتا، لیکن جب بخیل کا ہاتھ جیب سے نہ نکلے تو اس کے نوکر کدھر جائیں۔ ابا سارا دن اس کی فصلوں کی دیکھ بھال کرتے اور میرا بھائی جلیل جس کی عمر 16 برس تھی وہ ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ابا کی خواہش تھی کہ جلیل کسی طرح اسکول میں داخلہ لے لے اور پڑھ لکھ جائے تاکہ کچہری میں کسی وکیل کا منشی ہو جائے۔ حق نواز کی غلامی سے نجات کا کوئی روزن ان کو نظر نہ آتا تھا سوائے تعلیم کے۔ انہوں نے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر کی منت کی، بڑی عمر کے باوجود انہوں نے اس کو اسکول میں داخلہ دے دیا اور کہا کہ شام کو میرے گھر پر آ کر پڑھ لیا کرے تو 6 ماہ میں دوسری جماعت کے امتحان کی تیاری کروا دیں گے۔
ایک دن حق نواز نے جلیل کو بلایا کہ وہ آ کر بھینسوں کا گوبر باڑے سے صاف کرے۔ اس وقت جلیل اسکول گیا ہوا تھا۔ والد نے کہا کہ میں دھوئے دیتا ہوں، تو وہ بولا تم ٹیوب ویل چلاؤ گے تاکہ پانی کھالے میں آ جائے تو ڈول بھر بھر کے جلیل بھینسیں نہلائے گا۔ والد کو مجبوری سے بتانا ہی پڑا کہ جلیل اس وقت گھر نہیں ہے، وہ اسکول گیا ہوا ہے۔ اسکول کا نام سنتے ہی حق نواز کو طیش آ گیا۔ کس کی اجازت سے اسکول بھیجا ہے؟ وہ گھر جا، اسے ابھی میرے سامنے حاضر کرو۔ میرے ابا ڈرتے کانپتے اسکول کو دوڑے اور جلیل کو بلا لائے۔ حق نواز اسے دیکھتے ہی غضبناک ہو گیا، گالیاں بکنے لگا، تو کس کی اجازت سے اسکول گیا تھا؟ یہ کہہ کر میرے بھائی پر جوتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ابا ٹکر ٹکر بس دیکھے گئے اور میرے بھائی کو حق نواز کی غضبناکی سے بچا نہ سکے۔ والد نے حق نواز کے کہنے پر بیٹے کو اسکول سے نکال لیا اور زمیندار نے اس کی ڈیوٹی ٹیوب ویل پر لگا دی جہاں ایک کوٹھری بنی ہوئی تھی۔ میرا بھائی مجبور تھا، اسکول جانا چاہتا تھا مگر جا نہیں سکتا تھا، جس کا اسے دکھ تھا۔ اس نے خود کو ٹیوب ویل کے ساتھ ہی کوٹھری تک محدود کر لیا۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ جب موسم کی حدت سے گھبراتا ٹیوب ویل چلا کر اس کے ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا۔ تبھی بستی کے لڑکے اس کے پاس جمع ہو جاتے، وہ بھی چلتے ٹیوب ویل کی فرحت بخش پانی میں نہا کر محفوظ ہونے لگتے۔ ایک روز حق نواز کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیوب ویل چل رہا ہے اور جلیل بستی کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غضبناک ہو گیا۔ جلیل کو بالوں سے پکڑ کر پانی سے نکالا اور پوچھا، اس وقت تم نے کیوں پانی چلایا؟ کیا یہ تیرے باپ کا ٹیوب ویل ہے؟ کیا اس کے ڈیزل کا خرچہ تیرا ابا بھرتا ہے؟ نہ صرف خود پر پانی اور ڈیزل ضائع کر رہا ہے بلکہ بستی کے لڑکوں کی بھی موجیں کرا رہا ہے۔ جلیل نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہنے لگا، سائیں معاف کر دے، آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ معافی کیسی؟ تیرا یہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ چل میرے ڈیرے پر سب کے سامنے تیری ایسی خاطر کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ وہ جلیل کو ڈیرے پر لے گیا اور کرسی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور اپنے لڑکوں کو، بھتیجوں اور باقی سب کارندوں سے کہا، اس کے بال کاٹو، منہ کالا کرو اور سب باری باری اس کے منہ پر جوتے مارتے جاؤ اور شام تک مارتے رہو۔ میرے بھائی کے ساتھ اسے باندھ کر ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ دوپہر تک وہ بے ہوش ہو گیا۔ تب اس کو بے ہوشی کی حالت میں مالک کے کرندے ٹیوب ویل کی کوٹری میں پھینک کر چلے گئے۔ شام تک وہ وہاں بے ہوش ہی پڑا رہا۔ آخر کار ہوش آیا۔ اس کی کراہوں نے وہاں سے گزرنے والوں کو متوجہ کیا۔ ابا کو تو حق نواز نے اپنی کسی کام سے شہر بھیج دیا تھا۔ وہ شام کو لوٹا، کوٹری کے پاس لوگ جمع تھے اور جلیل کو نکالا تو اس کی حالت غیر تھی۔ والد کچھ بستی کے لوگوں کے ہمراہ جلیل کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جلیل کو تو حق نواز سے پہلے ہی چڑ تھی، اب وہ چڑ نفرت میں بدل گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنا انصاف لے کر ہی رہے گا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کر گھر آیا تبھی اس نے ٹھان لی۔ وہ اوروں سے مختلف سوچنے اور سمجھنے والا لڑکا تھا۔ وہ اپنے پر کیے ہوئے ظلم کو بھلا نہ سکا۔ اس طاق میں رہا کہ کہیں اسے موقع ملے اور جو خون اس کا بہایا گیا ہے وہ ان کا بھی بہائے۔ ایک دن ابا حق نواز کی بندوق صاف کر رہے تھے کہ وہ ڈیرے پر آ گیا۔ باپ کے ہاتھ میں بندوق دیکھی تو اصرار کرنے لگا کہ ذرا مجھے بھی دکھائیں۔ ابا نے منع کیا۔ اس نے جھپٹ کر چھین لی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بیچارے ابا اس کی تیزی اور پھرتی کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اس کے پیچھے دوڑے تو ہانپ کر گر پڑے اور جلیل یہ جا وہ جا، جانے کہاں جا کر چھپ گیا۔ یہ بندوق دراصل حق نواز کے بیٹے میر شان کی تھی۔ اگلے روز وہ گھر آیا اور ابا سے سوال کیا کہ آپ نے صفائی کر کے میری بندوق کہاں رکھی ہے؟ میری الماری میں نہیں ہے۔ والد کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ بولے، چھوٹے سائی آپ چلو، میں آتا ہوں، جہاں رکھی تھی دیکھتا ہوں کہ کہاں گئی ہے۔ میر شان گھر جانے کی بجائے ٹیوب ویل کی طرف آیا اور نہانے کا خیال آ گیا۔ وہ نہانے کی غرض سے حوض میں اترا کہ اتنے میں کوٹھڑی کی دری سے گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کے بازو کے اندر کھپ گئی۔ وہ وہیں گر پڑا۔
بازو سے خون کا فوارہ نکل کر پانی کو رنگین کرنے لگا۔ ٹیوب ویل پر کھڑے منشی کے لڑکے نے یہ منظر دیکھا اور شور مچا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ گولی کہاں سے آئی ہے، لیکن 2-4 لوگ جو نزدیک کھیت میں کام کر رہے تھے وہ ان کو بلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں شور سن کر ابا بھی آ گئے اور سب نے مل کر میر شان کو نکالا، بازو پر کس کر پٹی باندھی اور فوراً ہاسپٹل پہنچایا۔ میر شان کو خون لگا دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی، لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا کہ گولی جلیل نے چلائی ہوگی۔ جلیل کو اس وقت کوٹری سے نکل کر بھاگنے کا موقع مل گیا۔ زمیندار شہر سے آیا تو اسے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ وہ ایک گھاگ انسان تھا، سمجھ گیا کہ یہ کس نے کیا ہوگا۔ اس نے پولیس میں جلیل کی FIR کٹوا دی۔ جلیل گھر نہ آیا تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ زمیندار حق نواز جانتا تھا کہ اس واقعے میں ابا قصوروار نہیں ہے، بلکہ جو برا سلوک جلیل کے ساتھ اس نے کیا تھا یہ اس کا رد عمل تھا۔ حق نواز نے والد کو تنبیہ کی کہ تم بھی بیٹے کی تلاش میں مدد کرو اور ملے تو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے غداری کی تو یاد رکھنا کہ تمہارے کنبے کو نہ صرف بے دخل کر دوں گا بلکہ تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ ابا بیچارہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ ہم سب کی حالت بری تھی۔ یقین ہو گیا کہ اگر بے دخل کر دیے گئے تو رہنے کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور اگر جلیل پکڑا گیا تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ روز روشن کی طرح عیاں تھا۔ زمینداری میں دشمن بھی لازم ہوتے ہیں۔ حق نواز کے دشمنوں کو جب واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے جلیل کو تلاش کر کے پناہ دے دی، پھر اس کو اپنے گنڈوں کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ ایک مجرم گروہ کا حصہ بن گیا۔ میرا بھائی ابھی صرف 17 سال کا تھا۔ اب وہ خود کو پولیس کے حوالے کرتا تو مرتا تھا، گھر آنا محال تھا۔ اب وہ ان اشتہاری مجرموں کے گروہ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا جس کی پناہ میں وہ تھا۔ تاہم ایک روز کسی نے پولیس کو مخبری کی کہ جلیل اپنے بیمار ماں سے ملاقات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رات کو گھر آئے گا۔ اس بات کا ہمیں تو علم نہ تھا مگر مخبر کو علم تھا۔ اس رات جو ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا پولیس بھی پہنچ گئی۔ پولیس تو پہلے ہی ذمہ دار کی وجہ سے جلیل کی گھات میں تھی۔ آدھی رات کو ہم نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی، دل تھام لیا۔ ہر ایک کے منہ سے نکلا اللہ خیر کرے، کہیں پولیس جلیل کے پیچھے تو نہیں آئی۔ لیکن کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ صبح ہوئی تو ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ رات یہاں ایک ڈاکو آیا تھا اور پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ابو نے کہا کہ پتہ کرو کون بد نصیب تھا۔ وہ جلیل ہی تھا، میرا بھائی، ہمارے پڑوسی نے آ کر بتایا۔ وہ ابا کے دکھ میں واقعی شریک تھا، کیونکہ ہم سب مظلوم تھے اور ہمارے ذمہ دار ہمارے ظالم مالک۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگ ابا کے پاس آئے، وہ پرسہ دینے آئے تھے۔ افسوس کرتے تھے کہ جلیل اگر زمیندار سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تو آج اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ حق نواز نے ابا کو یہی پیغام دیا کہ ایسے باغیوں کی سزا یہی ہوتی ہے، اور تمہارا بیٹا اپنے انجام کو پہنچ گیا اور باقیوں کے لیے ایک تنبیہ چھوڑ گیا۔ اس نے ابا سے کہا کہ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، لیکن اب میں تمہیں مزید یہاں نہیں رہنے دوں گا، تم یہاں سے نکلو، میں تمہیں اپنی دی ہوئی زمین سے بے دخل کرتا ہوں۔ اگلے دن ہم نے سامان اٹھایا اور کراچی آ گئے۔ ایک کھلے میدان میں کچھ جھگیاں تھیں، وہاں ہم نے بھی پرانی گودڑیوں اور چٹائیوں کو بانسوں میں لپیٹ کر جھگی بنا لی اور ارد گرد کی کوٹھیوں میں کام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ امی کو ایک ہفتے بعد ایک بنگلے کی صفائی، جھاڑو پوچھے اور برتن کپڑے دھونے کا کام مل گیا، مگر ابا کو اب تک کوئی کام نہ ملا تھا۔ اماں اس کے پاس بچے جھگی میں چھوڑ کر کام کرنے چلی جاتی تھی۔ ایک روز میری سب سے چھوٹی بہن کلثوم، جس کی عمر ابھی 5 سال تھی، ماں کے پیچھے چلی گئی۔ اماں تو بنگلے کے اندر چلی گئی اور گیٹ بند کر لیا۔ کلثوم پیچھے رہ گئی، گیٹ کے اندر داخل ہونے سے قاصر رہی۔ کچھ دیر وہ گیٹ پر کھڑی رہی۔ 2 شیطانی آوارہ نوجوان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، کیا تم بنگلے کے اندر جانا چاہتی ہو؟ ہاں، میری بہن بولی، میری ماں اندر گئی ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ تو آؤ ہمارے ساتھ، اس کا پچھلا گیٹ کھلا ہوا ہے، ہم تمہیں ادھر سے لے جاتے ہیں۔
وہ معصوم ان کے ساتھ چل دی۔ آگے گلی میں جا کر انہوں نے اسے گاڑی میں دھکیلا اور ساتھ لے گئے۔ شام کو امی آئی مگر کلثوم ہمراہ نہ تھی۔ ہم نے سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ امی سے کہا تو وہ بولی کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ تمہارے پیچھے نکلی تھی اماں، تم نے اسے دیکھا نہیں؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ ماں سخت گھبرا گئی۔ تبھی وہ بھاگ کر گلی میں پہنچی۔ ابا اور ہم بہن بھائی سب کلثوم کو تلاش کرنے نکل گئے۔ مسجد میں اعلان کرایا لیکن کلثوم نے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ 2 دن کی تلاش بیکار گئی۔ تیسرے روز مسجد سے اعلان ہوا کہ ایک بچی کی لاش نالے میں پائی گئی ہے، جس کو درندہ صفت شیطانوں نے ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے نالے میں پھینک دیا تھا۔ اس اندوناک واقعے کی اطلاع ملی۔ قریبی تھانے میں وارثوں کو بلایا گیا۔ ابا گئے اور جہاں بچی کی لاش شناخت کے لیے رکھی گئی تھی، پولیس ان کو وہاں لے گئی۔ والد نے کپڑوں سے شناخت کیا۔ یوں میری پیاری معصوم بہن انسانوں کے جنگل میں بھیڑیوں کی ہوس کا شکار بن گئی۔ اس دن سے آج تک ہم سب کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ ہم کوٹھیوں میں دن رات محنت کرتے ہیں اور 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا کر سو جاتے ہیں، مگر امی کو اب نیند نہیں آتی۔ وہ کلثوم اور جلیل کے انتظار میں جاگتی رہتی ہیں اور کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کسی کو بددعا دیتی ہیں اور نہ ہی کوستی ہیں۔ اگر برا بھلا کہتی ہیں تو اپنے نصیب کو کہتی ہیں، ہائے ہم کیوں غربت کی کوکھ سے پیدا ہوئے، جس نے ہمارے بچے نگل لیے، ہماری خوشیاں نگل لی۔ یہ غربت ایک بلا ہے، ایک عفریت ہے۔ کاش اس دنیا میں کوئی غریب نہ ہو۔ لیکن میں ان ظالموں کو بددعائیں بھی دیتی ہوں اور کوسنے بھی۔ میں جلیل کو یاد کرتی ہوں اور کبھی کلثوم کو۔ میں ان حکمرانوں کو بددعائیں دیتی ہوں جو یہاں کا نظام نہیں بدلتے۔ میں ان ظالم ذمہ داروں کو بددعائیں دیتی ہوں جو خود کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں، اور میں ان مولویوں اور مفتیوں کو بددعائیں دیتی ہوں جو آئے دن اسلام کی عزت بچانے کے لیے تو سڑکوں پر نکلتے ہیں، لیکن معصوم بچیوں کی عزت بچانے کے لیے کبھی بھی سڑکوں پر نہیں نکلے۔ میں کمزور ہوں، اس لیے صرف بددعائیں اور کوسنے ہی دے سکتی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے قیامت والے روز ان سب لوگوں کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔